بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سلیکٹڈ سوراز کی اسٹڈی میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم اگلی آیت یعنی آیت نمبر 187 جو اسی مضمون پہ یعنی رمضان صیام روزوں کے مضمون پہ ہے اس کو مکمل کریں گے۔ اور تھوڑی سی لمبی آیت ہے لیکن انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ گرامیٹیکلی سمپل ہے اس لیے اس کو انشاءاللہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگلی کلاس میں نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی گرامر پڑھیں گے۔ اس میں ہم سورہ بقرہ کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم تھوڑی سی گرامر پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم کچھ ایک دو ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ ہمارے ابھی اب چونکہ ان کے اوپر فریکوینٹ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، آ جاتے ہیں ڈسکشن میں، یا کچھ ایسی چیزیں جو یعنی اب ہم اسٹیج کے اوپر ہیں کہ اب ہم ان کو پڑھ لیں، اور ہمارے اوریجنل QC 1 to 5 کورس میں وہ اس طرح سے نہیں پڑھے گئے۔ ان ٹاپکس کو ہم چند ایک ٹاپکس کو کوشش کریں گے کہ ہم اگلی ایک یا دو کلاسوں میں ان کو ہم کور کر سکیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احل لکم احل احل لکم لیلۃ الصیام احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ احل لکم، لفظ احل، احل جو ہے پیسو وائس ہے، مطلب کیا ہے؟ حلال کر دیا گیا۔ احل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی رمضان کی رات۔ لیلہ کا مطلب کیا ہے؟ رات۔ سیام، سیام سے مراد رمضان ان روزوں کی رات، سوم کی جمع ہے نا سیام، تو روزوں کی رات یعنی رمضان کی رات کی بات ہو رہی ہے۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی رات۔ الرفثو، رفثو کا مطلب بے پردہ ہونا، بے پردہ ہونا، رفثو حلال کر دیا گیا۔ اب بس یہاں پہ رک جائیے۔ اچھا چلیں آگے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الی نسائکم، نساء آپ کو پتا ہے جمع ہے عورت کی، تمہاری خواتین، تمہاری عورتیں، تمہاری خواتین۔ الی نسائکم، تمہاری خواتین کی طرف یا تمہاری خواتین کے لیے، یعنی تمہارا بے پردہ ہونا تمہاری خواتین کے لیے حلال کر دیا گیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اچھا اب اس پارٹ میں اس میں ذرا غور کیجئے۔ احلہ ہے ہمارے پاس فعل، یہ فعل احلہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ لیلۃ الصیامی کیا ہے اور الرفث کیا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ احلہ فعل ہے، یہ عام فعل نہیں ہے، یہ پیسو وائس ہے۔ تو اب لیلۃ الصیامی کیا ہے اور الرفث کیا ہے، ان دونوں کی حالت دیکھیں گے اور پھر اندازہ لگائیں گے کہ یہ دو الفاظ جو ہیں، ایک پہلا لفظ جو ہے یہ تو کمبینیشن ہے، دوسرا لفظ جو ہے وہ اکیلا ہے، یہ کیا ہیں، کس حیثیت میں ہیں اس جملے میں۔ جی آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں۔ لیلۃ الصیامی یہ حالت نصب ہے، لیلۃ الصیامی حالت نصب، اور الرفث حالت رفع ہے۔ تو جملے میں ان دونوں کا کیا مقام ہونا چاہیے؟
سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر لائلۃ الصیام میں مرکب اضافی الصیام اور رفع یہ پھر مرکب توصیفی ملا کے الگ سے. لیلت السیامی جو ہے مرکب اضافی ہے، یہ بات درست ہے، لیکن الرفسو جو ہے وہ مرکب توصیفی نہیں بنے گا، اس لیے کہ آ، سمجھ. اگر مرکب توصیفی ہوتا تو وہ دونوں لفظ بالکل ایک جیسا ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے حالت میں ٹھیک ٹھیک بھی. ٹھیک. صحیح صحیح. تو یہ تو اچھا، اب اس کو اس اینگل سے ذرا سوچئے کہ یہ جملے میں ان کی کیا پوزیشن ہے. جملے میں پوزیشن سے مراد یہ ہے جیسے اگر یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے جملہ تو پھر ہم نارملی جملے میں فاعل، مفعول، اس طرح کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. تو کیا ہمیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے؟ یہ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہم نارملی دیکھتے ہیں نا جملے میں حالت رفع میں جو ہوتا ہے لفظ وہ فاعل ہوتا ہے، اور حالت نصب میں جو ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں مفعول ہے. ایسی ہے نا فعلیہ جملے میں. تو یہاں پہ حالت رفع میں جو لفظ ہے وہ ہے الرفثو، اور حالت نصب میں لیلۃ الصیام، لیلۃ حالت نصب میں یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے اس میں جو فعل آیا ہے وہ پیسو وائس ہے، اور پیسو وائس فعل میں تو ہم نائب فاعل ڈھونڈتے ہیں، اور نائب فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. تو اب الرفسو کیا بن جائے گا؟ الرفسو ہے جو نائب فاعل ہے اس جملے میں. الرفسو ہے وہ چیز جو حلال کی گئی ہے. نائب فاعل پیسو وائس میں نائب فاعل ہے جس کے اوپر فعل ایکٹ کرتا ہے بیسیکلی، رائٹ. تو اس کو نائب فاعل کہتے ہیں پیسو وائس میں. تو یہاں پہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو الرفسو ہے جو حلال کیا گیا ہے، احل، حالت رفع میں الرفسو آ گیا. تو پھر لیلۃ الصیامی کیا ہے؟ لیلۃ الصیامی، اب یاد رکھیے، غور کیجئے گا، جو ہم نے کچھ الفاظ پڑھے ایسے یا کچھ ایسی کنڈیشنز پڑھی جو کہ کسی جملے میں کچھ الفاظ کے حالت نصب میں جانے کی وجہ بنتی ہیں. یہ الفاظ جو حالت نصب میں آتے ہیں یہ گویا کہ فردر ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اس اسٹیٹ کو جس میں کہ وہ فعل واقع ہوا، اس جگہ کو، اس وقت کو، اس حالت کو. تو یہ گویا کہ لیلۃ الصیامی اسی کیٹیگری میں فال کر رہا فی ہے زمان. کہ رمضان کی رات میں، جی، یعنی اس وقت کو انڈیکیٹ کر رہا ہے جس وقت یہ حلال کیا گیا. اس وقت یہ حلال کیا گیا. ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو لیلۃ الصیامی جو ہے یہ پورے کا پورا کمبینیشن جو کہ اکٹھا ہے اور پہلا لفظ حالت نصب میں ہے. تو یہ گویا کہ لیلۃ الصیامی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حلال جو کیا گیا ہے رفاسو کو، یہ کس وقت کیا گیا ہے؟ رات کے وقت کیا گیا، رات کے وقت حلال کر دیا گیا. اچھا جی. تو احل لکم لیلۃ الصیام الی رفثوا الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رات میں، رمضان کی رات میں، روزوں کی رات میں، الرفثو، رفثو بے پردہ ہونا، الی نسائکم تمہاری خواتین کی طرف. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن، یہ ہنہ کیا ہے؟ کم استعمال ہوتے ہیں مؤنث کے، جو ہم نے ضمائر پڑھے بہت کم استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں. اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب ضمائر پڑھنے شروع کیے تو ہم نے مؤنث کا ایک ایک ضمیر پڑھا، کیونکہ وہ بہت فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے، پہلا والا. لیکن جو باقی ضمائر ہیں وہ اسی وقت استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ مؤنث کا
یعنی کوئی مضمون ایسا چل رہا ہو جس میں ان کا ذکر ہو، وہاں پہ وہ نظر آئیں گے، ادروائز وہ نظر نہیں آتے۔ جبکہ وہ جو پہلے والا ضمیر ہے، ہا والا، ہا، وہ ضمیر جو ہے وہ چونکہ بہت سارے ایسے کیسز میں بھی استعمال ہوتی ہے جہاں پہ مؤنث کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ آ، یعنی اس کا استعمال ہو سکتا ہے وہاں پہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس کس کیسز میں مؤنث کا جو ضمیر ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اس کا فعل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ٹاپک شروع ہو گیا اور اس کے اندر ذکر آ گیا نساء کا۔ تو اب اس لیے یہاں پہ ہننا ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نساء کے ساتھ۔ ہننا وہ سب ہیں، نساء یعنی کہ نساء خواتین کی بات ہو رہی ہے، ہننا وہ سب، لباسن وہ سب کیا ہیں، لباس ہیں، لکم تم سب کے لیے، یعنی وہ خواتین جو ہیں وہ نساء جو ہیں وہ کیا ہیں، تمہارا لباس ہیں، لکم وانتم اور تم سب کیا ہو، لباس لہن لباس ہو، لہن ان سب کے لیے، تو وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اب یہ لباس سے تشبیہ دی گئی خواتین کو، یعنی عورت اور مرد کے رشتے کو، میاں اور بیوی کے رشتے کو لباس سے تشبیہ دی گئی۔ اب اس کی ایکسپلینیشنز جو ہیں بہت سی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لباس گویا کہ پروٹیکشن ہے، لباس گویا کہ یعنی پردہ بھی ہے اور پروٹیکشن بھی ہے، ٹھیک ہے، محفوظ بھی رکھتا ہے اور چھپا کے بھی رکھتا ہے۔ یعنی انسان کو جس طرح لباس موسم سے، سختی سے، موسم کی سختی سے، گرد و غبار سے محفوظ رکھتا ہے آپ کو، انسان کو، جسم کو، اسی طرح سے لباس جو ہے وہ جسم کی خامی کو، برائی کو بھی محفوظ رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ تو یہ لباس سے تشبیہ دینا جو ہے یہ اس کی ایک بڑی ایکسپلینیشن ہے کافی تفاسیر کے اندر، یہ اور یہ بڑا اچھا، بڑی امپورٹنٹ ایک ایکسپلینیشن ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو سب کو سب نے کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر اسے پڑھا ہوگا، اس کو ریفریش کرنا چاہیے۔ علم اللہ، اچھا اس پارٹ کے اندر کوئی خاص گرامیٹیکل ایکسپلینیشن نہیں ہے، آسان ہے بہت۔ ہن لباسن، ہن لباسن، یہ بالکل ویسی ہے جیسے جیسے ہوا زیدن، ہوا زیدن وہ زید ہے، ہوا مبتدا، زیدن خبر، اسی طرح ہن مبتدا اور لباسن خبر، ٹھیک ہے، اور انتم لباسن، انتم مبتدا اور لباسن خبر، ٹھیک ہے، اور لکم اور لہن جو ہیں یہ تو جار مجرور۔ تو یہ اس میں گرامیٹیکلی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، بڑا سمپل ہے اور سادہ جملہ ہے، لیکن معنی مفاہیم جو ہیں اس کے وہ سمجھنے بھی والے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ اس کے بعد عالم اللہ، عالم، عالم، عالم اس نے جانا، عالم اللہ حالت رفع میں آ گیا اللہ، تو اب ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اسے؟ اب ہم کہیں گے اللہ نے جانا، علم اللہ، اللہ نے جانا، اللہ نے جانا، انکم، انکم بے شک تم، کہ بے شک تم، کنتم، کنتم تختانون انفسکم، کنتم تختانون، تختانون، تختانون فعل ہے، فعل ہے، تختانون اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے تختانون کا مطلب؟ خیانت کرتے تھے۔ اچھا میں نے اس کو پاسٹ میں ٹرانسلیٹ کر دیا، جبکہ فعل جو ہے یہ تو مضارع ہے، تختانون مضارع ہے، لیکن میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا پاسٹ میں، اور ٹرانسلیٹ بھی کیسے کیا؟ خیانت کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کن تم تختانون کی وجہ سے۔ یہ کن تم جب لگ جائے فعل مضارع کے ساتھ تو اس کا معنی پاسٹ میں لے جاتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے، وہ کانٹینیوس
ٹینس ایڈ کر دیتا ہے. تم خیانت کرتے تھے یا کیا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کنتم تختانون انفسکم، انفسکم اپنی جانوں سے، یعنی اپنے آپ سے. انفسکم تمہارے نفس، تمہاری جانیں، یعنی اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے نوئنگلی. اس کو کہتے ہیں نا نوئنگلی خیانت کرنا، جانتے بوجھتے اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے. فتاب اللہ، فتاب علیکم، فتاب تو، تاب اس نے معاف کیا، اس نے معاف کیا، توبہ کو قبول کیا، علیکم تم پر. تابہ کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دو ہیں، ایک ہے توبہ کرنا اور ایک ہے توبہ کو قبول کرنا. جب تابہ کے ساتھ علا ہوگا تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول کی. تابہ علیکم، اس نے توبہ کو قبول کیا تم سے، تمہیں معاف کیا. وعفا عنکم، اور درگزر کیا. عفا، عفو، معاف کیا، درگزر کیا، توبہ قبول کیا، معاف کیا، درگزر کیا. عنکم تم سے، تم سے. تو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانا اللہ نے، اللہ نے جانا، اللہ کو معلوم ہے، انکم کہ بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے. فتاب علیکم، اس نے معاف کیا تم سب کو. وعفا عنکم، اور درگزر کیا تم سے. فالآن، فا بس، الآن، الآن کا مطلب کیا ہے؟ الآن کا مطلب ہے اب، ناؤ، ناؤ، ناؤ کے معنوں میں آتا ہے. الآن، الآن کا مطلب اب، ناؤ. اب کیا ہے؟ باشروہن، باشروہن، باشرو بھی فعل آ گیا. باشروہن، ہننا ضمیر ہے، باشرو فعل ہے. اور باشرو کون سا فعل ہے؟ باشرو یعنی فعل امر کے طور پہ آ رہا ہے نا. کہ باشرو، تم باشرو مباشرت کر سکتے ہو، یعنی تم نزدیک جا سکتے ہو ان کے. باشرو ہن، ہن ان کے، تم ان کے نزدیک جاؤ. فالآن اب ان کے نزدیک جاؤ. وابتغوا، وابتغوا اور تلاش کرو. یہ وابتغوا جو ہے یہ بھی فعل امر ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ تلاش کرنے کے، حاصل کرنے کے، حاصل کرنا، تلاش کرنا. یعنی ابتغا یبتغی ہے میرا خیال ہے اس کا فعل، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. وابتغوا تم سب تلاش کرو، حاصل کرو. ما کتب اللہ لکم، جو کتبا اس نے لکھا، کتب اللہ اللہ نے لکھا، جو اللہ نے لکھا، لکم تمہارے لیے، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تلاش کرو. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ خیانت کر رہتے ہو تم، آ، تم سب. تو اللہ نے تم کو معاف کیا اور درگزر کیا. اور پھر کیا کہا اللہ نے؟ کہ اللہ نے پابندی چونکہ ختم کر دی، رات کے وقت، رمضان کی رات کی پابندی ختم کر دی، روزے کو محدود کر دیا مغرب تک. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے پچھلی قوموں میں روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. یہود میں شاید ابھی بھی ایسا ہی وہ پریکٹس کرتے ہیں. تو اور جب جب یہ حکم نہیں آیا تھا تو رمضان کے روزے مسلمان بھی رکھتے تھے، تو وہ شاید اسی پریکٹس کو فالو کرتے تھے، رات کا وقت بھی روزے میں شامل تھا. تو پھر یہ حکم آ گیا، اس میں رمضان کو، روزوں کو محدود کر دیا گیا فجر سے. اس سے اگلے پارٹ میں یہ آ جائے گا ابھی. فجر سے لے کے مغرب تک محدود کر دیا گیا، اور جو باقی ٹائم ہے وہ روزے کی پابندی سے نکل گیا. اور روزے کی پابندی سے نکل گیا تو اب اس کے اندر آپ کو وہ جو روزے کی ساری پابندیاں ہیں وہ ختم ہو گئیں. بس ایسا ہی ہے یہاں پہ انہوں نے
اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ایکسپلین کر دیا کہ یہ اس وجہ سے کہ تم تختانون انفسکم، خیانت کر بیٹھتے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ نے معاف کر دیا تم سے، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا۔ اب فلآن، اب، پس اب، باشروہن، تم نزدیک جا سکتے ہو ان کے، وابتغو، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، یعنی برکت، یعنی اولاد، ما کتب اللہ لکم، اولاد اور برکت، اور جو اللہ نے اس رشتے کے اندر رکھا ہے وہ اس میں تلاش کرو۔ وکلو، اور، کلو، فعل امر ایک اور آ گیا، کلو کھاؤ، پیچھے باشرو فعل امر، وابتغو فعل امر، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، کلو بھی فعل امر، وشربو بھی فعل امر، وکلو وشربو، اور کھاؤ اور پیو، حتی، یہاں تک کہ، حتی، یہاں تک کہ، یتبینا، یتبینا، اب یہ حتی کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ حتی کیا کرتا ہے؟ یتبینا کو دیکھ کے اندازہ لگائیں، یتبینا فعل مضارع ہے، یتبینا، یہ تھا بینا، میرا خیال ہے تبینا یا تبینا ہے، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، مجھے مجاہد صاحب کریکٹ کریں گے، لیکن یہ یتبینو تھا اصل میں، جو چینج ہو گیا یتبینا ہو گیا۔ جی مجاہد صاحب پلیز۔ جی جی، ایسے ہی آپ نے کہا تبینہ ہے، تبینو، بالکل ہے، تبینن، الگ ہونا، واضح ہونا۔ جی جزاک اللہ خیر جی، بین ہونا، واضح ہو جانا، الگ ہو جانا، حتی کیا کرتا ہے، اس کو آپ دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے، آخر میں جزم لگا دیتا ہے، فعل مضارع کو تبدیل کر کے جزم لگا۔ اور کون سا ایسا حرف ہم نے پڑھا ہے جو یہ کام کرتا ہے، فعل مضارع کو تبدیل کرے اور آخر میں، سوری جزم میں کہہ رہا ہوں، زبر لگا دے، اس کو گویا کہ نسبی حالت میں لے جائے؟ اور کون سا حرف ہے جس نے یہ کام کیا پہلے؟ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ایسے حروف دیکھے تھے۔ ایک لام زیر لی ہے، لام زیر لی، تین طرح کے لام ہے نا، اس میں ایک لام زیر لی ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی کلاس میں، ایک ایگزامپل اس کی وہ ہے نا، لی اتذکرا، لی اتذکرا، تاکہ وہ تذکر کریں، تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے، اور حتی بھی یہی کام کرتا ہے، حتی یتبینا، یہاں تک کہ بین ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم الخیط، لکم تمہارے لیے، الخیط، الخیط کہتے ہیں دھاگے کو، دھاگے کو، الخیط الابیض، سفید دھاگا، الخیط الابیض کیا ہے؟ فعل، سوری، مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی۔ توصیفی، جزاک اللہ خیر، بالکل، مرکب توصیفی، الخیط الابیض، مرکب توصیفی ہو گیا یہ، تو واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا۔ اچھا سفید دھاگا کس سے واضح ہو جائے؟ سفید دھاگا واضح ہو جائے گا جی سیاہ دھاگے سے، آگے آتا ہے یہ لیجئے، من الخیط الاسود، من الخیط الاسود، حتی یتبین، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، خیط الاسود، خیط الاسودی کیا ہوگا؟ اسود کہتے ہیں سیاہ کو، تو خیط الاسودی سیاہ دھاگا، خیط الابیض حالت رفع میں تھا اور خیط الاسودی حالت جر میں آ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ من کی وجہ سے، من آ گیا نا خیط الاسودی سے پہلے، تو یہ حالت جر میں لے گیا اسے، تو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے
سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر سے، فجر میں، یعنی گویا فجر کے وقت، فجر کے وقت، وہ وقت جس میں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، اس وقت تک، یعنی فجر کا وقت، یعنی جس کو ہم گویا کہ سحر کا وقت کہتے ہیں۔ اب یہ دھاگوں کا جو یہاں پہ ایکسپلینیشن ہے، یہ دھاگوں سے کیا مراد ہے، کیا واقعی دھاگوں کے ذریعے اس وقت کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے، یا یہ کوئی محاورتاً چیز کہی گئی ہے، یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک دفعہ پھر تفسیر میں اور مختلف تفاسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں علماء کی رائے اس کے اوپر کیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ آ، یہ گویا کہ ایک سمجھ لیجئے کہ ان کی ٹرمز ہیں جو شاید وہ محاورتاً یوز کرتے تھے، لیکن اس سے وہ واضح ہے بات کہ کس وقت کو مراد دیا جا رہا ہے، سحر کا وقت جو ہے اس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے یہ کمبینیشن استعمال کیا گیا خیط الابیض اور خیط الاسودی کی ٹرمز کا۔ علماء کی مختلف اس کے اندر اپنی اپنی آراء بھی ہیں، اور لیکن تقریباً سب جو ہیں وہ اس کا جو وقت ہے اس کے اوپر تقریباً متفق ہیں کہ کیا وقت ہے اس کا، سحر کا، جس وقت یہ شروع ہوگا روزہ۔ تو یہ کب تک ہے کلو وشربو کی آزادی؟ کلو وشربو کی آزادی ہے، رات کی آزادی کب تک ہے؟ جب تک فجر کا یہ وقت نہ ہو جائے، یعنی سحر کا وقت نہ ہو جائے، صبح طلوع نہ ہو جائے، من الفجر۔ ثم، پھر، اتم، اتم، یعنی جب فجر کا وقت ہو جائے، جب طلوع ہو جائے، یعنی یہ فجر جو ہے اس کا وقت شروع ہو جائے، تو پھر کیا ہو، پھر کیا کرو، ثم اتمو، پھر اتمو، تمام کرو، ایک اور ہر یہ فعل امر آ گیا، اتمو، تمام کرو، یعنی مکمل کرو، اتمو الصیام، روزوں کو، روزوں کو مکمل کرو۔ کیسے پتہ چلا روزوں کو مکمل کرنا ہے؟ حالت نصب میں آ گیا، الی اللیل، رات تک۔ اور رات سے مراد کیا ہے یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، لیکن دوسری جگہوں سے اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے کہ رات سے مراد ہے مغرب، جس وقت رات شروع ہو رہی۔ تو ثم اتم الصیام، پھر روزوں کو مکمل کرو، الی اللیل، رات تک، پھر روزوں کو رات تک مکمل کر لو۔ ولا تباشروہن، اور لا تباشرو، مت نزدیک آؤ، ہن، ان کے، وانتم، جبکہ تم، عاکفون، اعتکاف میں ہو، اعتکاف کرنے والے ہو، اعتکاف کر رہے ہو، عاکف ہو، عاکف کی حالت میں ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، وانتم عاکفون، اعتکاف کی حالت میں ہو یا اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجدی، مساجد میں، یعنی یہ ایکسیپشن ان کے لیے نہیں ہے جو معتکف ہیں، جو اعتکاف میں ہیں، ان کے لیے ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور جب، اور تم، اور جب کہ تم عاکف ہو، جب کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجدی، مساجد میں۔ تلک حدود اللہ، تلک، وہ، اور یہ کے معنوں میں بھی اسے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ حدود اللہ ہے۔ یہ کیا ہیں؟ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، حد کی جمع حدود، حدود اللہ، اللہ کی حدود، مرکب اضافی۔ فلا تقربو، پس نہ، تقربو، تم سب قریب آؤ، ہاں، ان کے، حدود کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوئی، حدود کے لیے ہا کی ضمیر، فلا تقربوها، بس تم سب قریب نہ آؤ،
یہ اللہ کی حدود ہیں، بس تم سب ان کے نزدیک بھی نہ ہو۔ اچھا اب یہ دیکھیے، حدود اللہ نے جو قائم کی ان کے نزدیک بھی آنے سے منع کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یعنی آپ وہ ہم دیکھتے ہیں نا، اگر ایک کسی جانور کو کسی فصل کے پاس اگر آپ نے چارے چارے کے لیے اسے چھوڑا ہوا ہے تو بہت چانس ہے کہ وہ کراس بھی کر جائے گا، کسی دوسرے کی فصل میں داخل بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں یا دیکھی ہے انہوں نے، جو باؤنڈری لائن کے اوپر فیلڈر موجود ہے فیلڈنگ کرنے کے لیے، باؤنڈری لائن پہ فیلڈنگ کرتے ہوئے بہت چانس ہوتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں باؤنڈری سے باہر بھی چلا جائے گا۔ تو جو حدود ہیں اللہ کی، یہ گویا کہ باؤنڈری لائنز ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی نہ ہو۔ نزدیک بھی آنے سے منع کر دیا، یہ نہیں کہ کراس کرو، یہ لکھا نہیں ہے کہ کراس نہ کرو، لکھا یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ ہو، یعنی احتیاط کرو کہ ان کے نزدیک آؤ گے تو پھر چانس رہے گا کہ یہ کراس ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی حدود جو ہیں ان کی پابندی کرنے کے لیے جو قلیہ بتایا گیا وہ یہ کہ ان حدود کے نزدیک بھی نہ بھٹکو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے نزدیک بھی نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، کذالک اس طرح، ذالکا کا مطلب کیا ہے؟ یہ یا وہ کے معنوں میں آ جائے گا، اور کا مطلب کیا ہے؟ جیسے، کذالک اس طرح، یا جیسے کہ یہ، اس طرح، یبین وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اللہ حالت رفع میں آ گیا تو اب ہم کہیں گے کہ اللہ بیان کرتا ہے، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے، اللہ واضح کرتا ہے۔ کیا واضح کرتا ہے؟ آیاتی، آیاتی اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے اللہ، اپنی نشانیاں، اپنی آیات، للناسی، یہ نشانیاں بھی ہیں، اور آیات کا مطلب یہ قرآن مجید کی آیات بھی ہوتا ہے، پتہ ہے آیت کا مطلب دونوں ہے، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ، کاش وہ، یتقون تقوی اختیار کریں، کاش کہ وہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگار رہیں، نافرمانی سے بچیں۔ حدود کے ساتھ اس کا ذکر آ گیا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے نزدیک بھی نہ ہو، اور اس طرح اللہ بیان کرتا ہے، بیان کر دیتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے اپنی آیات کو للناسی لوگوں کے لیے، تاکہ وہ پرہیزگار رہیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور ان پابندیوں کے اندر رہیں، ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ تو یہ آیت 187 یہاں پہ ختم ہو گئی۔ لمبی آیت ہے، کئی جملے ہیں ان کے اندر، اس آیت کے اندر، لیکن گرامیٹیکلی سادہ آیت ہے۔ مضمون جو ہے اس کا وہ بڑا امپورٹنٹ مضمون ہے، رمضان سے متعلق ہے، روزوں سے متعلق ہے۔ گرامیٹیکلی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے، سادہ الفاظ بھی ہیں اور سادہ یعنی گرامر بھی ہے، اس میں ہمیں کوئی بہت نئی چیزیں نہیں نظر آ رہی۔ تو الحمدللہ اس کو پڑھنا آسان ہے۔ کچھ نئے الفاظ بہرحال ہیں، وہ ہمیں تقریباً ہر لائن میں مل جاتے ہیں، ہر لائن میں نہیں تو کچھ لائنز کے بعد ایک پیج پہ چند نئے الفاظ مل رہے ہیں جو کہ ووکیبلری میں آہستہ آہستہ اضافہ بھی کر رہے ہیں، اور لیکن میجورٹی الفاظ وہ ہیں جن کو یا تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا پھر ان کو دیکھ کے ان کا مطلب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تقربوہا، تقربوہا نزدیک آنا، قریب سے نکلا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اتم،
अतिम, अतिम सियाम पहली लाइन में नजर आ रहा है। अतिम, तुम सब तमाम करो। तमाम करने का मतलब क्या है? मुकम्मल करो। अतिम उर्दू में तमाम करने का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगरचे अल्फाज कुछ नए हैं लेकिन समझे जा सकते हैं, या एटलीस्ट अब एक दफा उनका मतलब जानने के बाद उनको याद रखना ज्यादा आसान है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो हम भी उसको ले लेते हैं, और अदरवाइज हम क्लास खत्म करते हैं। दूधुल्लाह के लिए वाहिद का सीगा क्यों, वाहिद का ज़मीर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इल्का और हाँ। अस्सलाम वालेकुम। असल में जी वो वालेकुम सलाम। सूद जो है ना, वाहिद गैर आकिल की जमा है, और जमा मुकस्सर है। गैर आकिल की जमा मुकस्सर के लिए वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करते हैं। कल्ला। इसी तरह जज़ाकल्लाह खैर। हत्ता जो है, हत्ता हरफ जर भी है, और हत्ता जैसे यहाँ पर आए यतबय्यना, तो ये इसमें इसको मुजारे को मंसूब कर दिया। तो ग्रामर वाले ये बताते हैं कि जब आगे मुजारे मंसूब होकर आए तो हत्ता के बाद असल में एक अन छुपा हुआ होता है, और हमें पता है कि अन उन हरूफ में शामिल है जो कि मुजारे को मंसूब करता है, वरना हत्ता हरफ जर भी है। इसी जैसे कि आया है कि सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, तो मतलइल देखें वो हालत जर में चला गया हत्ता की वजह से। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जी। जी, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर हम क्लास को दुआ के साथ ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कुछ ग्रामर पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगली और उससे अगली क्लास में कुछ ग्रामर का पार्ट है जिसको इंशाल्लाह हम 2 क्लासेस जो हैं उनको डेडिकेट करेंगे ग्रामर के लिए इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर मजमून जो है वो यहीं से, यानी आयत नंबर 188 से अ, दोबारा रिज्यूम करेंगे जब हम 2 वीक्स में ग्रामर पढ़ लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह। तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुब्हानक अल्लाहुम्मा व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नशहदु अन ला इलाहा अंता इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व बरकातुहू। रहमतुल्लाह। अल्लाह जज़ाकल्लाह।